نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاء سل بنی اسرائیل، سل کا معنی ہوتا ہے سوال کرنا، پوچھنا۔ آپ پوچھئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم، کم کتنی، کس قدر، کتنی ہم نے دی ہم ان بنی اسرائیل کو، من آیت بینہ، واضح نشانیاں، ہم نے کس قدر واضح نشانیاں دیں۔ ومن یبدل نعمت اللہ، اور جو شخص تبدیل کرتا ہے اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءتہ، بعد اس کے کہ وہ نعمت اس کے پاس آئی، نعمت کے آنے کے بعد اسے تبدیل کر دیتا ہے، فإن اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ بنی اسرائیلی تھے، فرمایا کہ ان بنی اسرائیل سے پوچھئے کتنی نشانیاں ان کو دیں۔ اب ان کے پاس اللہ کریم جل شانہ کی نشانیاں آتی، بجائے اس کے کہ یہ اپنے آپ کو سنوارتے، بگڑ جاتے، سنوارنے کی بجائے بگڑ جاتے۔ اللہ کریم جل شانہ نے بے شمار نشانیوں اور بے شمار نوازشات سے انہیں نوازا، بنی اسرائیل کو۔ من سلوہ، بغیر محنت کے انہیں اللہ کریم نے میوہ عطا کیا، من سلوہ عطا کیا، لیکن یہ کہنے لگے نہیں، ہمیں یہ منظور نہیں۔ اب اس پر انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن نہ شکری کرتے ہوئے کہنے لگے ہمیں یہ نہیں چاہیے، کھیتی باڑی کے اندر اپنے آپ کو لگا لیا۔ اللہ کریم جل شانہ نے فرعون سے انہیں نجات دی، دریا میں سے رستے بنائے، چاہیے انہیں یہ تھا کہ اللہ کا شکریہ ادا کریں، جیسے اللہ کریم جل شانہ چاہتے ہیں ویسے یہ کریں، لیکن انہوں نے کیا کیا، اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ فرمایا ومن یبدل نعمت اللہ، اور اسی طرح اللہ کریم جل شانہ نے انہیں کتاب تورات عطا فرمائی، چاہیے انہیں یہ تھا کہ اس پر عمل کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کریم نے ہمیں ایک شریعت عطا فرمائی ہے، کتاب عطا فرمائی ہے، لیکن انہوں نے اس کتاب کو چھوڑ دیا، الٹا جھٹلانا شروع کر دیا۔ سزا میں اللہ کریم جل شانہ نے ان کے اوپر وہ پہاڑ کو لا کر یوں کھڑا کر دیا ان کے سروں کے اوپر، تو یہ بگڑتے چلے گئے۔ ومن یبدل نعمت اللہ، جو شخص اللہ کی نعمت کو تبدیل کرتا ہے، من بعد ما جاءتہ، بعد اس کے کہ وہ نعمت اس کے پاس آئی، فإن اللہ شدید العقاب، بس بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ زُیِّنَ لِلَّذِینَ كَفَرُوا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا وَیَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا، مزین کیا گیا للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، دنیا کی زندگی ان کے لیے مزین کر دی گئی، چونکہ حب جا اور حب مال ان کے دلوں کے اندر تھا، تو اللہ کریم نے پھر ان کو دنیا کے اندر ہی لگا دیا، چونکہ دنیا کی محبت اس قدر تھی کہ اسی کے اندر ہی یہ پڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو ہم نے مزین کر دیا ہے، وَیَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا، اور وہ ہنستے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لے کر ہے، ایمان والوں سے ہنستے ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لوگ ہنستے ہیں، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ آپ حضرات نے کل سبق میں پڑھا، جب انہوں نے مال دے دیا تو یہ لوگ بڑے ہنسنے لگے، کہنے لگے دیکھو جی کتنا بیوقوف ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ انہوں نے تو بہت اچھا سودا کیا ہے، لیکن یہ لوگ اس پر ہنسنے لگے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ کافر لوگ تمسخرہ کرتے ہیں، وہ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا۔ حالانکہ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ لوگ کہ جو ڈرنے والے ہیں، پرہیز کرنے والے ہیں، فوقہم، ان کافروں سے اوپر ہوں گے، اعلیٰ درجے پر ہوں گے، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یہ کافر کیا سمجھتے تھے، دیکھو جی ان کے پاس مال بھی ختم ہو گیا ہے،
مال بھی انہوں نے ہمیں دے دی ہے، سب کچھ یہ اب بالکل اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اب ہم زیادہ درجے والے ہیں، اعلیٰ درجہ ہمارا ہے، ہم بلند درجے والے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، والذین اتقوا، تقوی جو اختیار کرنے والے ہیں نا، فوقہم، وہ بالا تر ہیں، وہ اوپر ہیں، یوم القیامہ، قیامت والے دن ان کا درجہ اوپر ہوگا، ایمان والوں کا، ڈرنے والوں کا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ باقی رہا رزق کی بات کہ کسی کے پاس بہت زیادہ مال ہو، کسی کے پاس کم ہو، فرمایا یہ تو اللہ کی چاہت ہے۔ واللہ یرزق، اللہ رزق دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ چاہے کسی کافر کو بہت بڑا مالدار بنا دیں، چاہے اللہ کریم جل شانہ کسی مسلمان کو بہت بڑا مالدار بنا دیں، وہ یہ تو رب تعالیٰ کی چاہت ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، یہ مال نہ ہونے کی وجہ سے کسی کو ذلیل نہیں سمجھا جا سکتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مومن کو یا کافر کو اس کی تنگ دستی کی وجہ سے، مال نہ ہونے کی وجہ سے اسے ذلیل سمجھتا ہے، تو وہ یاد رکھے قیامت والے دن سب سے بڑا ذلیل وہی ہوگا۔ جو ان مرد اور مومن جو کافر ہیں، تنگ دستی کی وجہ سے جو شخص انہیں ذلیل سمجھتا ہے، فرمایا وہ شخص قیامت والے دن سب سے بڑا ذلیل ہوگا، سب سے زیادہ رسوا ہوگا، اور اللہ کریم ساری کائنات کے لوگوں کے سامنے اسے رسوا کریں گے جو کسی مومن کو یا کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کو تنگ دستی کی وجہ سے اسے ذلیل سمجھتا ہے۔ اس لیے فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ رزق کا زیادہ مل جانا، کم ملنا یہ خوش بختی یا بد بختی کی کوئی علامت نہیں ہے، یہ تو اللہ کی چاہت ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، ارشاد فرمایا کہ امتن و کانا تھے، الناس لوگ، امتن واحدہ ایک ہی امت تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے ابتدا کے اندر سارے کے سارے ایک ہی امت تھے، ایک ہی دین پر عمل کرتے اور سب کے سب ایک ہی طرح کے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے قریب لوگوں نے اختلاف شروع کیا، پھر اللہ کریم جل شانہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، پھر وہاں سے یہ اختلاف چلتا چلا آ رہا ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ تھے ایک ہی امت، فبعث اللہ، پس بھیجا اللہ نے النبیین، انبیاء کو، نبیوں کو بھیجا، مبشرین، خوشخبریاں دینے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والے۔ اب بعض انبیاء کو اللہ کریم جل شانہ نے وہ صحیفے عطا فرمائے ہیں، اور بعض نبیوں کو اللہ کریم نے کتب عطا فرمائی ہیں، آسمانی کتب سماویہ جسے کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام ہے، آقا کریم علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، انہیں اللہ کریم نے کتابیں عطا فرمائی۔ وگرنہ شیس علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور بہت سارے، حضرت ادریس علیہ السلام، بہت سارے انبیاء، اللہ کریم نے انہیں صحائف عطا فرمائے ہیں، کتب نہیں، صحیفے عطا فرمائے تھے۔ فرمایا فبعث اللہ النبیین، پس بھیجا اللہ کریم نے انبیاء کو، مبشرین و منذرین، خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے۔ وانزل، اور نازل کیا، معہم الکتاب، ان کے ساتھ کتاب کو، انبیاء کے ساتھ اللہ کریم نے کتاب کو بھی نازل فرمایا، بالحق، حق کے ساتھ، لیحکم، تاکہ اللہ فیصلہ کرے، بین الناس، لوگوں کے درمیان، فی مختلفوا فیہ، اس چیز کے اندر اللہ فیصلہ کرے جس کے اندر وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اور بمختلف فیہ، یہ جو اختلاف شروع ہوا ہے نا دین کے اندر، یہ اختلاف انجانے کے اندر شروع نہیں ہوا، اور جان بوجھ کر یہ شروع کیا گیا اس کے اندر اختلاف۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ جاہل لوگوں نے اختلاف شروع نہیں کیا تھا، جاننے والے لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اگلی آیت مبارکہ کا ترجمہ دیکھیے، ومختلف فیہ، نہیں اختلاف اس میں، نہیں اختلاف کیا اس میں، الا الذین، مگر ان لوگوں نے، اوتوہ، جنہیں دی گئی، جن کو کتاب دی گئی، من بعد ما جاءتہم البینات، بعد اس کے کہ ما جاءتہم البینات، آئی ان کے پاس واضح دلائل کے آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف شروع کیا۔ اچھا، وہ جو اختلاف کیا تھا کس لیے؟ بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے، ایک دوسرے کے ساتھ ضد کی وجہ سے، صرف اسی وجہ سے یہ اختلاف شروع ہوا ہے۔ اور کن لوگوں نے شروع کیا؟ من بعد ما جاءتہم البینات، جن کے پاس روشن دلائل آ چکے تھے، واضح دلائل جن کے پاس آ چکے تھے، آنے کے بعد پھر انہوں نے اختلاف کیا۔
اور الا الذین اوتوہ، ان لوگوں نے اختلاف کیا تھا جنہیں کتاب دی گئی تھی، اور کتاب کے اندر بھی من بعد ما جاءتہم البینات، بعد اس کے کہ روشن دلائل ان کے پاس آ گئے، اور انہوں نے اختلاف کیا بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، ہر درمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے۔ فہد اللہ الذین آمنوا، بس ہدایت دی اللہ کریم نے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے، لما اختلفوا فی، اس چیز میں جس کے اندر وہ اختلاف کرتے تھے، ایمان والوں کو اللہ کریم نے اس کے اندر ہدایت دی، من الحق، جس حق میں وہ اختلاف کے اندر پڑے ہوئے تھے، بِإِذْنِهِ، اپنی اجازت سے، اپنے حکم سے، اللہ کریم نے ایمان والوں کو اپنے حکم سے، لما اختلفوا فی من الحق، جس حق کے اندر وہ اختلاف کرتے تھے، اس سے اللہ کریم نے انہیں ہدایت عطا فرمائی، یعنی انہیں صحیح طریقہ اور صحیح بات سمجھا دی، صحیح بات انہیں بتلا دی۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ یہدی، ہدایت عطا کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یہ آیت مبارکہ دو روایات ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ غزوہ تبوک کے جو وہ غزوہ خندق کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہ غزوہ احد کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ غزوہ خندق کا موقع تھا، سردی کا موسم تھا، جاڑے کا موسم تھا، اور بہت زیادہ تنگی تھی، اور یہ جہاد بھی کرنا تھا۔ اصحاب علی رضوان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگے، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ صحابہ علیہ رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تنگی کب ختم ہوگی؟ یہ جو ہمارے اوپر یہ سختی ہے، ادھر اتنا موسم خراب ہے، سردی اتنی زیادہ ہے، اور جہاد ہے، اور پھر کافروں کے حملوں کا خطرہ ہے، ہر طرف سے ہمارے اوپر سختیاں ہیں، یہ کب ختم ہوگی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی جو امتیں تھیں ان پر جو سختیاں آئی ہیں، ابھی تم پر وہ سختیاں نہیں آئیں۔ ان پر سختی آتی تھی کہ انہیں قید کیا جاتا تھا، قید گھروں کے اندر نہیں کرتے تھے لوگ، انہیں قید کیا جاتا تھا، زمین کے اندر گڑھا کھود کر اس کے اندر قید کرتے تھے۔ ابھی وہ وقت تم پر نہیں آیا، اور ان لوگوں کو جسم وہ لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کا جسم چھلنی کیا جاتا تھا، ابھی تم پر وہ وقت نہیں آیا، اور انہیں آروں کے ذریعے چیر دیا جاتا تھا، دو دو ٹکڑوں کے اندر انہیں کر دیا جاتا تھا، ابھی تم پر وہ وقت نہیں آیا۔ اسلام تو یہ چیزیں مانگتا ہے، اسلام تو یہ ہماری خدمت مانگتا ہے کہ تم ہر طریقے سے خدمت دو، اپنے جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، مالی طور پر بھی، اور یہ تنگیاں آتی ہیں، ابھی تم پر تو وہ وقت نہیں آیا۔ اللہ کریم جل شانہ نے اس آیت مبارکہ کا نزول فرمایا، ارشاد فرمایا کہ ہم حسب تم، کیا تم گمان کرتے ہو کہ ان تدخلوا الجنہ، یہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت کے اندر، ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ولما، اور نہیں، یأتکم، آئی تم پر، مثل الذین، مثل اس کے، خلوا من قبلکم، جو تم سے پہلے لوگوں پر گزری ہے، جو تم سے پہلے لوگوں پر تکالیف اور مشقتیں اور مصیبتیں گزری ہیں، وہ ابھی تم پر نہیں آئی۔ تم چاہتی ہو کہ وہ تکلیفیں بھی تم پر نہ آئیں، اور جناب تم جنت کے اندر بھی داخل ہو جاؤ۔ جنت کے اندر داخل ہونا اتنا آسان نہیں ہے۔ مستہم الباسا، فرمایا مست، چھوا ان کو، الباسا، سختیوں نے، والضراء، تکلیفوں نے، اتنی تکلیفیں، اتنی سختیاں ان پر آئیں، وزلزلوا، اور وہ ہلا دیے گئے، وہ لوگ ہلا دیے گئے، حتیٰ یقول الرسول، حتیٰ کہ رسول بھی یہ کہنے لگے، والذین آمنوا، اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے وہ بھی کہنے لگے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ حالانکہ رسول تو بڑے صابر ہیں، اللہ کریم جل شانہ کی جانب سے کوئی مشکلات پیش آئیں، رسول تو اس پر بڑا صبر کرنے والے ہیں، لیکن ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں پر اتنی تکالیف اور اتنی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے کہ حتیٰ یقول الرسول، رسول بھی یہ کہنے لگے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی نصرت کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یہ معنی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کہ وہ اس سے مایوس ہو چکے تھے، نہیں، یہ بمنزلہ دعا کے ہے، بمنزلہ دعا کے ہے، گویا کہ وہ رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ مدد فرما۔
تو اللہ کریم جل شانہ نے تسلی عطا فرمائی کہ الا ان نصر اللہ قریب، سنو کہ بے شک اللہ کی مدد وہ قریب ہے، اللہ کی مدد قریب ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، ایک صحابی رسول ہیں، نام ہے ان کا حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مال ہے میرے پاس، کیا مال خرچ کرنا چاہیے اور کس پر خرچ کرنا چاہیے؟ دو سوال کیے، یا رسول اللہ کون سا مال خرچ کرنا اور کس پر خرچ کرنا ہوگا، چونکہ بڑے مالدار تھے اور عمر رسیدہ بھی تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرنا چاہو کرو، جو کچھ بھی تم خرچ کرو، تھوڑا کرو زیادہ کرو، اس پر اللہ اجر تمہیں عطا کریں گے، لیکن مصارف بتلا دیے بھی، اگر مال تم نے خرچ کرنا ہے کہ وہ ان لوگوں پر تم نے خرچ کرنا ہے، مصارف بتلا دیے کہ تم نے مال کہاں کہاں پر خرچ کرنا ہے۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو مال کے متعلق بتلایا جا رہا ہے، یہ وہ مال ہے، وہ صدقات ہیں جو صدقات نافلہ ہیں، صدقات واجبہ نہیں ہیں۔ دیکھیے یسألونک، وہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ینفقون، کیا خرچ کریں؟ قل اے محبوب آپ فرمائیے، ما انفقتم، جو کچھ بھی تم خرچ کرو، من خیر، بلائی میں سے، بلائی میں سے جو کچھ بھی تم خرچ کرو۔ اچھا جو کچھ بھی تم خرچ کرو یہ تو بتلا دیا، مال کم خرچ کرو زیادہ خرچ کرو، اللہ تمہیں اللہ اس پر اجر دے گا، لیکن فرمایا مصارف اس کے یہ ہیں، فللوالدین، والدین کے لیے، سب سے پہلے والدین، ان پر تم خرچ کرو، چونکہ والدین نے اپنی اولاد پر بڑی محنت کی ہوتی ہے، اپنا خون پسینہ ان پر لگایا، اپنا مال جان وقت ہر چیز اپنی اولاد پر قربان کی ہوتی ہے، تو فرمایا سب سے پہلے مصارف مال خرچ کرنے کا تمہارے والدین ہیں، اپنے والدین کو خوشحال کرو، انہیں ان پر خرچ کرو، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ والاقربین، قرابت دار، رشتہ دار تمہارے، ان پر خرچ کرو، اس لیے فرمایا کہ رشتہ داروں پر خرچ کرنا، اس پر اللہ کریم دو اجر عطا فرماتے ہیں، ایک تو مال خرچ کرنے کا اور دوسرا حسن سلوک کرنے کا، رشتہ داری کے ساتھ حسن سلوک رکھنے کا۔ دوسرا نمبر پر فرمایا کہ والاقربین، اپنے قرابت داروں پر خرچ کرو۔ تیسرا نمبر پر فرمایا کہ والیتامیٰ، یتیموں پر خرچ کرو، یتیموں پر جو نابالغ ہوں، نابالغ بچے جن کے والدین دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ان پر خرچ کرو۔ والمساکین، محتاجوں پر، بالکل محتاج ہیں جن کے پاس کھانا نہیں ہے، ایک وقت کا کھانا ہو دوسرے وقت کا کھانا نہ ہو، یا بالکل محتاج ہوں، غریب ہوں، فقیر ہوں، ان پر خرچ کرو۔ وابن السبیل، اور مسافروں پر، ان پر مصارف بتلا دیے کہ اگر تم جو کچھ بھی تم خرچ کرنا چاہو کرو، لیکن ان پر خرچ کرنا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا یہ جو صدقات ہیں یہ صدقات نافلہ ہیں، نفلی صدقہ جسے کہا جاتا ہے، یہ واجبی صدقہ نہیں ہے، مثلا زکوٰۃ ادا کرنی ہے یہ تو واجبی صدقہ ہے نا، عشر نکالنا ہے یہ واجبی صدقہ ہے، اور واجبی صدقات والدین پر نہیں لگتے، یہ نفلی صدقے ہیں، اس کے علاوہ جو کچھ بھی تم دو، اور یہ مصارف بتلا دیے گئے کہ ان مصارف پر خرچ کرو۔ وما تفعلوا، جو کچھ بھی تم کرو، من خیر، بھلائی کے کاموں میں سے، فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ جاننے والا ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کتبہ فرض کر دیا گیا، علیکم تم پر، القتال قتال جہاد تم پر فرض کیا گیا، وہو کرہ لکم، اور وہ کرہن کا معنی ہوتا ہے ناپسند کرنا، اور وہ ناپسند ہے تمہارے لیے، اور وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، اور ممکن ہے ان یہ کہ تکرہو تم ناپسند سمجھو، شیئن کسی چیز کو، وہو خیر لکم، اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وعسیٰ ممکن ہے ان تحبوا تم پسند کرو، شیئن کسی چیز کو، وہو شر لکم، اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ بعض مرتبہ انسان کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے لیکن وہ چیز اس کے لیے بہتر ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ انسان کسی چیز کو اپنے لیے پسند کرتا ہے لیکن وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، وہ شر کا باعث ہوتی ہے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر جہاد فرض ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور یہ تمہارے لیے ہے ناپسند، ناگزیر ہے،
ناگوار ہے، تم اس کو ناگوار سمجھتے ہو کہ جہاد کے لیے جائیں، اپنی مال کو بھی، وہ اپنی جان کو بھی خطرے کے اندر وہ ڈالیں جناب، اس کے بعد سفر بھی کریں اور جناب پتہ نہیں جان بچتی ہے نہیں بچتی وغیرہ وغیرہ یہ سب کچھ۔ اب اللہ کریم نے دو چیزیں بیان فرمائی ہیں آخری دو آیات مبارکہ کے اندر۔ پچھلی آیت میں فرمایا کہ اپنا مال خرچ کرو، مال خرچ کرنا ہے، اور دوسری اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اپنی جان بھی خرچ کرو۔ اسلام کے اندر مال بھی خرچ کرو اور جان خرچ کرنا، یہ دونوں چیزیں ہیں، اسی سے اسلام کو اور ایمان کو فروغ ملتا ہے۔ بآسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند سمجھو اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے۔ وآسان تحبوا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم پسند کرو کسی چیز کو، وہو شر لکم، اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے ہو۔ جس چیز کا تمہیں حکم دے دیا گیا، دیکھیے بعض مرتبہ جہاد کرنا فرض عین ہوتا ہے اور بعض مرتبہ فرض کفایہ ہوتا ہے۔ فرض عین ہوتا ہے جب مسلمانوں پر کوئی دوسرے وہ کافر لوگ آ کر حملہ کریں اور وہ ان پر چڑھ آئیں، اس وقت سب مسلمانوں پر جہاد کرنا یہ فرض عین ہے، سب جہاد کے لیے نکلیں۔ اور بعض مرتبہ فرض کفایہ ہوتا ہے، یہ حالات نہ ہوں، ایسے حالات نہ ہوں، یعنی کافر مسلمانوں پر چڑھائی نہ کریں، تو اس وقت جہاد کرنا یہ فرض عین نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ لیکن جہاد کے فضائل بہت بتلائے گئے۔ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جہاد کے لیے جاتا ہے اور جہاد کرتا ہے اور اس جہاد کے نتیجے میں وہاں پر وہ شہید ہو جاتا ہے، تو فرمایا اس کے چہرے پر جو گرد و غبار بھی لگ جاتی ہے، مٹی لگ جاتی ہے، اللہ کریم جنت کی حوروں کے ذمہ لگاتی ہیں کہ وہ آ کر ان کو صاف کرتی ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ ہاں جی، اس لیے جہاد یہ فرض ہے، اور جہاد کے اندر اللہ کریم جل شانہ نے اسلام کی بقا رکھی ہے۔ اگر جہاد کو چھوڑ دیں، بالکل جہاد کو چھوڑ دیں، آج کافروں کو مسلمانوں پر سب سے بڑی تنگی یہی ہے کہ ان کے پاس ایک ہتھیار جہاد والا ہے، کہ اگر مسلمانوں پر ہم نے وہ چڑھائی کی تو یہ جہاد کے لیے نکل آئیں گے، بس اسی بات کا انہیں ڈر ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔